نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، انسان کو ایک بار ہی ملتی ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ میں نے دیکھ لیا، سن لیا، اب تو سارا معاملہ ظاہر ہو گیا، مجھے لٹا دے، میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے خوبصورت، آپ کے لیے سارے جہان کو، ساری کائنات کو بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چٹائی پہ لیٹ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے نرم گدا بچھونا بچھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، میں دنیا میں مسافر ہوں۔ میری مثال تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے جو چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے آرام کرے۔ جو مسافر چلتا ہے درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اس کو دنیا کے ساز و سامان، زیادہ بستر، مکانات، چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تھوڑی دیر تھوڑے سامان سے وہ گزارا کر کے پھر آگے چل دیتا ہے۔ میری مثال تو دنیا میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کا خیال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسا عمدہ فرمان ہے، کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع بات کہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مجاہد، جب صبح کرے تو اپنے دل میں شام کا خیال پیدا نہ کر، جب شام کرے تو اپنے دل میں صبح کا خیال نہ لا۔ موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، اور بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لے۔ کیا معلوم تجھے کل کس نام سے پکارا جائے۔ آج تو انسان ہے نا، جب انسان مر جاتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں میت ہے، یہ تو بھائی مردہ ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، اس کو پھر لوگ کہتے ہیں جلدی بھائی لے چلو۔ جو انسان نیک ہوتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو قبر کی طرف۔ برا انسان کہتا ہے این تذہبون، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس لیے جب صبح کریں تو شام کا انتظار نہ کریں، شام کریں تو صبح کا انتظار نہ کریں، اللہ کے ذکر کے اندر زندگی گزاریں۔ القبر صندوق العمل، قبر عمل کا صندوق ہے، اور لمبی امیدوں سے ہمیں لمبی امیدوں کی طرف نہیں لگنی چاہیے۔ موت انسان کو جب آئے گی پھر انسان کو وقت نہیں ملے گا، پھر انسان کو موقع نہیں ملے گا۔ یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل، اے میرے دوست تجھے لمبی امیدیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے پلان انسان بنا رہا ہے اور موت انسان کے سر پہ کھڑی ہے۔ کتنے دنیا میں بادشاہ ایسے ہیں، بڑے محل، بڑے ان کے بعد بیڈ روم، بڑی چیزیں، بڑے مکانات، بڑی عیاشیاں، بڑے راحت کے سامان، آج وہ قبروں کے اندر مٹی کے اندر ملے پڑے ہیں، ان کی ہڈیاں گلی پڑی ہیں، سڑی پڑی ہیں۔ آج میرے محترم بھائیو دوستو ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو ہمیں بھی ایسی حالت میں صبح کرنی چاہیے کہ شام کی امیدوں سے ہم دور رہیں، اور جب شام کریں تو صبح کی امیدیں جو لمبی لمبی باندھی ہوئی ہیں ان سے دور رہ کے بلکہ اللہ کے ذکر کے اندر لگے رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے روزانہ پڑھیں۔ اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب